نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک 12 ہے۔ لوح محفوظ میں اس وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش کی ہے، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ رجب کی بدعات و خرافات۔ محترم سامعین، آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے، اور ماہ رجب یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کی ایک حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرمت والے احترام والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ تو یہ رجب کا مہینہ انہی 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کا احترام کیا جائے، جس کا ادب کی جائے، جس کی عزت کی جائے۔ اور اس کا احترام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کو کیا جائے اور گناہوں سے، بدعات و خرافات سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جتنی ہی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے ان 4 حرمت والے مہینے کے تعلق سے کہ ان 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں گناہ نہ کیا جائے، بدعت و خرافات نہ کی جائے، بلکہ نیک اعمال کو انجام دیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اس کے برخلاف، اس کے الٹا آج ہم کر رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت زیادہ تر اس کے برخلاف کر رہی ہے۔ منع تھا اس میں نیک اعمال کیا جائے، خرافات، بدعات، گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ہم اس کو الٹا کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ بدعات و خرافات کرتے ہیں، گناہ والا کام کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس مہینے میں جو بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ آئیے انشاءاللہ مختصر میں ہم دیکھنا چاہیں گے۔ اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں، انہی میں سے کیا ہے؟ بدعت صلاۃ الرغائب۔ کیا ہے؟ ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب، یعنی رغائب کی نماز۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ نماز لوگوں میں مشہور ہے، عام ہے، اور اس تعلق سے حدیث پیش کی جاتی ہے۔ کیا پیش یہ کی جاتی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے گا اور جمعہ کی رات، مراد یہاں جمعرات کے دن مغرب بعد، جو شخص جمعرات کے دن کا روزہ رکھے گا اور جمعہ کی رات، یعنی جمعرات کے دن ہو مغرب کے بعد ہو، جمعہ کی رات مغرب بعد اور عشاء سے پہلے 12 رکعت نماز دو کر کے اس طرح ادا کرے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اور پھر اس طریقے سے نماز سے فارغ ہو جائے گا، نماز سے نکل جائے گا۔ اور نماز سے فراغت کے بعد 70 مرتبہ مجھ پر یہ درود شریف پڑھے گا۔ کیا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جائے گا۔ پھر سجدے میں جانے کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا۔ کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ 70 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا۔ کیا؟ رب اغفر ورحم، اللہم رب اغفر ورحم وتجاوز انت تعلم یا انت العزیز العظم، یہ دعا پڑھے گا 70 مرتبہ۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے جو شخص یہ ایسا عمل کرے گا اور یہ عمل کرنے کے بعد جو اللہ سے مانگے گا، مرادیں مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد، اس کی حاجات پوری کر دے گا۔ کیا ہے؟ اس کی حاجات پوری کرے گا۔ کیا؟ رب اغفر ورحم وتجاوز انت تعلم انک انت العزیز الاعظم، یہ پڑھے گا 70 مرتبہ۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اس کی مرادیں، اس کی حاجات، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ آئیے ذرا ہم اس تعلق سے محدثین کرام نے اس حدیث کے تعلق سے کیا بیان کیا ہے، آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ کیا صلاۃ الرغائب نامی نماز کے تعلق سے محدثین کیا بیان فرماتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد الموضوعات کے اندر، ان کی اپنی کتاب الموضوعات، اس میں ذکر کرنے کے بعد بیان فرماتی ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور محدثین نے اس کے گھڑنے کا الزام ابن جہزم پر لگایا ہے جو ان کے نزدیک جھوٹا ہے، یعنی اس کو جو بیان کرنے والا راوی ہے وہ کیا ہے؟ ابن جہزم ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات صفحہ نمبر 438 جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لطائف المعارف کے اندر صفحہ نمبر 123 کے اندر، کیا کہ صلاۃ الرغائب
کے متعلق جتنے بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں اور باطل ہیں، اور یہ نماز جمہور علماء کرام کے نزدیک بدعت ہے جو چوتھی صدی کے بعد نکلی ہے اور ظاہر ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نماز کے تعلق سے کہ تمام محدثین کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ نماز من گھڑت ہے، اور اس کے من گھڑت ہونے میں فن حدیث میں ادنا سا علم رکھنے والے کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ الفوائد المجموعہ کے اندر۔ اسی طرح علامہ عبد الحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس پر سارے محدثین کا اتفاق ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والا کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ الآثار المرفوعہ کے اندر، صفحہ نمبر 74 کے اندر۔ تو یہ ہے محدثین کے تاثرات، ان کی باتیں، یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث باطل ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، رغائب نماز کی تعلق سے، صلاۃ الرغائب جو نماز ہے اس تعلق سے یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ یہ ہے ماہ رجب کی پہلی بدعت، صلاۃ الرغائب کی نماز، یہ غلط ہے اور بالکل بدعت ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ رجب کے مخصوص روزے۔ کیا ہے؟ رجب کے مخصوص روزے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ رجب کی خصوصی دنوں میں، خاص دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں لوگ۔ اس تعلق سے وہ کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے اس کے روزے کے تعلق سے کہ جو شخص اس مہینے کے ایک دن کا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 1000 سال کے روزے کا ثواب کو لکھ دے گا۔ اسی طرح جو اس مہینے میں 2 دن کا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2000 سال کے روزے کا ثواب لکھ دے گا۔ اسی طرح یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 3000 سال کے روزے کا ثواب لکھ دے گا۔ اسی طرح جو شخص اس مہینے میں 7 دن کا روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص اس مہینے میں 8 دن کا روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جو شخص اس مہینے میں 15 دن کا روزہ رکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے گناہوں کو نیک اعمال سے بدل دیا جائے گا، اس کے گناہ کو تبدیل کر دیا جائے گا اس کے نیکی سے، اس کے نیک اعمال سے۔ پھر اس کے بعد آسمان سے ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان یہ کرے گا کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہاری بخشش اب کر دی گئی، اب تم نئی سرے سے نیک عمل کرو، تم نیا کام شروع کرو۔ اب اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس سے زیادہ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو دے گا۔ یہ حدیث پوری مکمل بیان کی جاتی ہے کس کے تعلق سے؟ ماہ رجب کے روزے کے تعلق سے۔ کیا ہے؟ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کے روزے کے تعلق سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے کا ثواب کو لکھ دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں 15 دن کا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ سند دے دے گا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ سند دے دے تو اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے کا پورا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسان حساب لے گا۔ تو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کس کے تعلق سے؟ رجب کے روزے کے تعلق سے۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں ماہ رجب کے روزے کے تعلق سے محدثین کے خیالات کیا ہیں، ان کی تاثرات کیا ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ ماہ رجب کے روزے کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس میں کسی متعین دن کے روزوں کی فضیلت یا اس میں کسی مخصوص رات کے قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں
کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جو قابل حجت ہو، جو قابل اعتبار ہو۔ اس کے بعد شیخ بیان فرماتے ہیں کیا کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی واضح حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ یعنی جتنے بھی حدیث پیش کی جاتی ہے ماہ رجب کی فضیلت ہو یا روزوں کی فضیلت ہو، ان تمام کی دو قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ یا تو وہ ضعیف ہیں یا تو وہ موضوع من گھڑت ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور ان کے یہ تاثرات ہیں کہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے ماہ رجب کے تعلق سے۔ تو یہ ہے ماہ رجب کی دوسری بدعت کہ ماہ رجب میں روزہ رکھا جائے، 1 2 3 جو بھی روزہ رکھا جائے یہ باطل ہے اور موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ رجب کے کنڈے۔ کیا ہے؟ رجب کے کنڈے، جو رجب کے 22ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے، جس کو اکثر خصوصاً خواتین حضرات مناتی ہیں، کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں بھر کر، حلوہ کو بھر کر خود بھی کھاتی ہیں اور دوسروں کو کھلاتی ہیں۔ اور اس رجب کے کنڈے کے تعلق سے عجیب و غریب واقعات اور بے سند واقعہ داستان بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ کیا بیان کیا جاتا ہے ذرا دیکھ لیں آپ۔ وہ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے رجب کے کنڈے کے تعلق سے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا، غریب لکڑہارا تھا، وہ رہا کرتا تھا مدینے میں۔ تو لکڑہارا بڑا غریب تھا، مفلس تھا۔ تو اس لکڑہارے نے اپنی غریبی سے تنگ آ کر یہ سوچا کہ ذرا پردیس چلا جائے، باہر چلے کمانے کے لیے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، جس طرح جو لوگ کرتے ہیں نا، لوگ باہر جا رہے کمانے کے لیے لوگ۔ تو وہ لکڑہارا سوچا کہ بڑا غریبی ہے، مفلسی ہے، کچھ ہونے والا یہاں ہے نہیں، چلو باہر چلتے ہیں کمانے کے لیے۔ تو بالآخر وہ لکڑہارا باہر چلا گیا، پردیس کمانے چلا گیا۔ جب یہ لکڑہارا پردیس چلا گیا، کمانے چلا گیا، تو اب اس کے گھر والے تنہا ہو گئے، اکیلا ہو گئے، کوئی معاون مددگار ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو بالآخر اس لکڑہارے کی بیوی نے کسی وزیر کی بیوی کے خادمہ بن گئی۔ کوئی وزیر تھا وہاں اس علاقے میں، اس شہر میں، اس کی بیوی تھی۔ تو یہ لکڑہارے کی بیوی وزیر کی بیوی کی خادمہ نوکرانی بن گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لکڑہارے کی بیوی وزیر کی بیوی کے محل کے صحن میں باہر میں جھاڑو مار رہی تھی۔ جھاڑو مارتے مارتے اچانک امام جعفر کا وہاں سے گزر ہوا، وہاں سے گزرے، وہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ جب گزرے تو اچانک وہاں پر رک گئے، وہاں ٹھہر گئے، اور تو ان کے مریدوں نے، ان کے چاہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ آ گئے ہیں۔ اور امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے پوچھا، اپنے چاہنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے اور یہ تاریخ کون سی ہے؟ تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ اس کے بعد امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اے مریدوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے؟ اور اس ماہ رجب کی 22 تاریخ کی فضیلت کیا تمہیں معلوم ہے؟ بولا نہیں، ہم تو مرید ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے، آپ کو معلوم ہے حضور؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تب اس کے بعد امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ کیا کہ سن لو، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مصیبت میں پریشانی سے دوچار ہو، مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ 22 رجب کو میرے نام سے کنڈے کرے۔ اور طریقہ بتلا دیا انہوں نے۔ کیا یہ طریقہ بتایا ہے کہ بازار سے نئے کنڈے، یعنی کہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالے کو لے کر آئے، اور پیالے کو لانے کے بعد، مٹی کے پیالے کو لانے کے بعد گھی سے تلی ہوئی خستہ میٹھی پوری کو اس سے بھر دے، اور بھرنے کے بعد ایک چادر کو، جنماز کو غالباً بچھا لیں، اور اس کنڈے کو اس کے اوپر رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد پوری یقین کے ساتھ
میرے نام سے فاتحہ دلائیں، میرے نام سے فاتحہ دلوائیں، اور فاتحہ دلانے کے بعد میرے نام سے وسیلہ پکڑ کر، میرا نام کا وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرے۔ جو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری حاجات پوری کر دے گا، اس کے غم کو، پریشانی کو ختم کر دے گا۔ تو یہ بات بتا کر امام جعفر وہاں سے چلے گئے، گزر گئے۔ تو اب جو لکڑہارا کی جو بیوی سن رہی تھی، ہم تو غریب ہیں، میرے شوہر تو باہر کمانے کے لیے گئے ہیں، کیا کما رہے ہیں نہیں کما رہے ہیں، ہم تو یہاں غریب ہیں، جھاڑو مار رہے ہیں۔ تو یہ لکڑہارا کی بیوی سن رہی تھی وہاں کھڑے ہو کر۔ تو اب کیا کیا، اس لکڑہارے کی بیوی نے جب سن لیا کہ یہ سب اتنے اس کی فضیلت ہے کہ غم مصیبت دور ہو جائے گی، تو فوراً سارا کام چھوڑ کر کنڈے کا اہتمام کر لیا، کنڈے کا اہتمام کیا، اس طرح بتایا گیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، بازار سے لے کر آئی وہ کنڈا کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کا نام لے کر دعا کی، ان کے وسیلے سے دعا کی، اے اللہ امام جعفر کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے میری پریشانی کو دور کر دے، غم کو ختم کر دے، اور میرا جو شوہر کمانے کے لیے گیا ہے باہر اچھے سے رہے، سلامت سے رہے، اور بہت سارا مال دولت لے کر آئے، جب واپس آئے تو بہت سارا مال دولت لے کر آئے وہ۔ تو جب جیسے ہی لکڑہارا کی بیوی نے یہاں عمل کرنا شروع کر دیا، کنڈا کیا، ویسے ہی اسی وقت حالات بدل گئے، حالات اچھے ہو گئے، اس کے شوہر کے حالات اچھے ہو گئے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح اچھا ہو گیا کہ اس لکڑہارا جہاں وہ گیا تھا کمانے کے لیے باہر، وہاں اسے شاہی خزانہ مل گیا۔ کیا مل گیا؟ شاہی خزانہ مل گیا۔ اس طرح بڑا مالدار ہو گیا، وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ تو ایک دن اپنا سارا مال دولت لے کر اونٹ اور گھوڑے پر لاد کے لے کے چلا آیا مدینے میں، اور مدینے میں آ کر اسی وزیر کے محل کے سامنے اپنا محل کو تعمیر کر دیا، بنا دیا، بڑا شاندار محل بنایا اس نے، اور محل بنانے کے بعد رہنا شروع کر دیا۔ وزیر لکڑہارا کی بیوی اور دونوں مل کر رہنا شروع کر دیا، آرام سے وہ رہ رہے تھے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ وہی لکڑہارا کی بیوی جہاں جو کام کرتی تھی وزیر کی بیوی کے صحن میں، محل میں، تو وزیر کی بیوی ایک دن اپنے محل کی چھت پہ آئی، گھومنے کے لیے آئی، ٹہلنے کے لیے آئی۔ تو دیکھا کہ شاندار محل کس کا بنا، تعمیر کس کا کیا ہوا ہے، اتنے شاندار محل اچانک ہی کس نے بنایا؟ تو پتہ چلا اس کی خادمہ کا ہے، جو وہاں جھاڑو مارا کرتی تھی اسی کا ہے، اسی کے شوہر کا ہے۔ تو وزیر کی بیوی نے اس کو بلا بھیجا، خادمہ کو ذرا بلایا جائے، اس کو لایا جائے میرے پاس۔ تو خادمہ آئی، لکڑہارا کی بیوی وزیر کی بیوی کے پاس میں آئی، بولے کیا بات ہے، کل تک تم ترستی تھی 2 روٹی کے لیے، محتاج تھی 2 روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، آج یہ ٹھاٹ باٹ کیسا، اتنا مال دولت کہاں سے آ گیا اچانک؟ کل تم میرے مکان میں اور محل میں جھاڑو مارا کرتی تھی، آج اتنا مال دولت ٹھاٹ باٹ کہاں سے آ گیا اچانک آج؟ تو سارا واقعہ بیان کیا اس سے لکڑہارا کی بیوی نے کہ ہم نے ایسا کیا، کنڈے ہم نے بھرے، سارا مصیبت غم دور ہو گیا، تو آپ بھی ایسا کرو، اگر تم چاہتے ہو ایسا کرنا تو آپ بھی ایسا کیجئے۔ تو وزیر کی بیوی نے بات کو نہیں مانا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، یہ سب بات غلط ہے، اس کو مانیں گے نہیں، ہم اتنی مصیبت دور ہوتی ہے ہم کو نہیں مانیں گے۔ تو چنانچہ وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بات کو نہیں مانا کہ ہم نہیں مانیں گے، مجھے اس پر یقین ہے ہی نہیں، تو بات کو نہیں مانا۔ اب کیا ہوا، اب دیکھیے اچانک کیا ہو گیا، اس کے شوہر یعنی وزیر کی حالات خراب ہو گئے، اس پر غم آ گیا، مصیبت آ گئی۔ وہ کس طرح مصیبت آئی؟ مصیبت اس طرح آئی کہ وہ وزیر جس بادشاہ کا وزیر تھا، وہ وزیر جس بادشاہ کا وزیر تھا، اس بادشاہ نے اس وزیر پر کیا، ملکی خزانے کا لوٹنے کا، کرپشن کا الزام لگا دیا کہ یہ وزیر ملکی خزانہ کو لوٹتا ہے، کرپشن کرتا ہے، گھوٹالا کرتا ہے، اپنی وزارت میں الزام لگا دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو نکال دیا اپنی وزارت سے اور خدمت سے نکال دیا اور جلا وطن کر دیا کہ جاؤ، تم اچھے نہیں ہو، تم خزانے میں خرد برد کرتے ہو، تم پر الزام ہے۔ تو چنانچہ بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا اور جلا وطن باہر، شہر سے باہر نکال دیا۔ تو کل تک جو وزیر بادشاہ کا وزیر تھا، اس کا رہنے والا تھا، وہاں کا معاون تھا، آج وہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ الزام لگ گیا کہ تم نے گھوٹالا کیا ہے، خرد برد کر دیا ہے مال میں، ملکی حکومت کے اندر میں۔ تو چنانچہ وہ شہر چھوڑ کے جانے لگا۔ جب شہر چھوڑ کے جانے لگا وہ وزیر، تو کیا کیا، راستے میں خربوزہ لے لیا، خربوزہ، اور خربوزہ کو اپنے رومال سے باندھ لیا۔ تو چلو جب راستے میں جائیں گے تو بھوک لگی تو کھا جائیں گے ہم، جب پیاس محسوس ہوگی یا بھوک لگے گی تو اسے ہم خربوزہ کھا لیں گے ہم۔ تو چنانچہ اس وزیر
نہیں راستے میں خربوزہ خرید لیا اور لے کے چلتا بنا. اور اتفاق سے اسی دن جس دن بادشاہ نے وزیر کو معزول کر دیا, نکال دیا شہر سے, ملک بدر کر دیا, اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار میں گیا ہوا تھا, شکاری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اور اتفاق سے اسی دن شام ہو گیا, اس کا بیٹا واپس لوٹا نہیں شکار کر کے. تو اس کے چاہنے والوں نے یہ کہا بادشاہ سے, اے بادشاہ سلامت, آپ کے بیٹا آئے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ہو نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو جس وزیر کو آپ نے نکال دیا ہے نا, بھگا دیا ہے اپنی وزارت سے اور جلا وطن کر دیا ہے نا, ہو سکتا ہے ہو نہ ہو وہی آپ کے بیٹے کو مار دیا ہو, قتل کر دیا ہو, ایسا ہو سکتا ہوگا. تو چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے. تو وزیر بھاگ گیا تھا شہر سے باہر, اس کو تلاش کیا جائے, ڈھونڈا جائے اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے. تو چنانچہ اس وزیر کو حاضر کیا گیا گرفتار کر کے. تو اس کے رومال میں بنا ہوا تھا, خربوزہ بنا ہوا تھا. تو پوچھا بادشاہ نے کہ وزیر سے کہ اس رومال کے اندر میں کیا بنا ہوا ہے, اس میں پلو میں کیا باندھے ہوئے ہو؟ بولا خربوزہ ہے. بولا کھولو, کھول کے دکھاؤ. تو جب کھول کے دکھایا تو کیا اس میں کیا نکلا معلوم ہے؟ اس میں نکلا کہ بادشاہ کے بیٹے کا سر کٹا ہوا تھا. بادشاہ کے بیٹے کا سر کٹا ہوا نکلا. گھبرا گیا, ارے ہم تو خربوزہ خریدا تھا جی, بادشاہ کا بیٹے کا سر کہاں سے آ گیا اچانک؟ وہ بھی گھبرا گیا, وزیر بھی گھبرا گیا, اچانک کیسے ہو گیا؟ ہم نے خربوزہ لیا کھانے کے لیے, اس میں بادشاہ کا سر, یہ بادشاہ کے بیٹے کا سر موجود ہے, یہ عجیب مسئلہ ہے. بڑا گھبرا گیا ہو. تو بادشاہ زیادہ غصہ ہو گیا کہ ہاں بالکل یقینی ہے کہ تم نے قتل کیا میرے بیٹے کو. تو اب بادشاہ زیادہ غصہ ہو گیا. تو غصہ ہونے کے بعد کیا کیا, وزیر کو اور وزیر کی بیوی کو دونوں کو جیل میں بھیج دیا کہ جیل میں جاؤ, اور یہ حکم جاری کر دیا کل دونوں کو پھانسی دے دی جائے گی. اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے, مارا ہے, تو اس جرم کی بنا پر دونوں کو پھانسی دے دی جائے. یہ فرمان جاری ہو گیا بادشاہ سلامت کی طرف سے. تو اب چنانچہ دونوں بیوی بھی گھبرانے لگے, رہے ہم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے, کچھ تو ہم نے ایسا غلط کام کیا نہیں, پھر ایسا کیوں ہونے لگا؟ ہم نے خربوزہ لیا, اس میں سر نکل گیا کٹا ہوا, ایسا کیسے ہو گیا میرے ساتھ؟ کوئی کام غلط تو ہم سے چوک تو نہیں ہو گئی, کچھ غلطی تو نہیں ہم سے ہو رہی ہے؟ تو بیوی نے یاد کیا ہم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے. تو یاد آ گیا کہ ہاں لکڑہاری کی بیوی نے ہم سے کہا تھا کہ کنڈا مناؤ, تم کنڈا نہیں منائے تو کیا ایسا ہوا ہے؟ تم کنڈا مناتی تو ایسا نہیں ہوتا. تم اس کی بات کو نہیں مانا, انکار کر دیا کہ نہیں سب کچھ بھی نہیں, اس کی اصلیت حقیقت نہیں ہے, تو نہیں مانا. تب اسے یاد ہے کہ ہاں بات صحیح ہے, اس لیے مجھے ایسا ہو رہا ہے. تو اب اسی وقت جیل ہی میں دونوں میاں بیوی کیا اعتراف کر لیے, گناہ کا اعتراف کر لیے کہ ہم سے اللہ گناہ ہوا ہے اور ہم غلطی مانتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. آئندہ اگر ارادہ پکا کر لیا, اگر مجھے رہا یہاں سے مل گئی, اگر ہم بچ گئے, جان بچ گئی, تو انشاءاللہ آئندہ ہم کنڈا منائیں گے. تو چنانچہ جیسے ہی اس کی بیوی نے, وزیر کی بیوی نے ارادہ کیا کنڈا منائیں گے آئندہ, ویسے ہی اس کے حالات اچھے ہو گئے, بدل گئے. حالات اچھے کیسے ہو گئے؟ حالات اس طرح اچھے ہو گئے ہیں کہ جو بادشاہ کا بیٹا شکاری میں گیا تھا وہ واپس رات میں چلا آیا, رات میں صحیح سلامت چلا آیا. میرا ارے یہ تو میرا بچہ زندہ ہے. الزام لگا دیا جھوٹا کہ وزیر نے مارا, ایسی بات نہیں ہے, میرا بیٹا تو زندہ موجود ہے, آ چکا ہے رات میں. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو چھوڑ دیا جائے, وزیر کو اب رہا کر دیا جائے, اس کو پھانسی نہیں دی جائے, اس کو میرے پاس بلا کے لایا جائے. تو چنانچہ بادشاہ نے وزیر کو چھوڑ دیا, پھانسی نہیں دیا. کیوں؟ اس کا بیٹا رات میں آ گیا تھا. تو جب وزیر بادشاہ کے پاس میں آیا تو پھر بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ جو تمہارے پاس میں تھا خربوزہ وہ ذرا کھول کے دکھاؤ. تو جب کھولا تو اس میں خربوزہ ہی نکلا. تو اور زیادہ خوش ہو گیا, چلو اچھی بات ہے, ہم نے یہ غلط الزام لگا دیا تم پر کہ تم نے مارا ہے جان بوجھ کر, حالات اس طرح بدلے ہیں, اس کے خربوزہ ہی نکلا. تو اب کیا کہ انعام دیا, خوشی سے اس کو مالا مال کر دیا, بہت انعام دیا, اور پھر سے دوبارہ اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا کہ تم میرے پاس میں رہو گے, تم کہیں جاؤ گے نہیں. تو اب اس طریقے سے کیا ہوا, وہیں سے شروعات ہو گئی کنڈے منانے کی. تو اب یعنی کہ ہر سال وزیر کی بیوی کنڈا منایا کرتی تھی. تو یہ ہے پورے کہانی رجب کے کنڈے کے تعلق سے. تو یہ ہے من گھڑت ہے, افسانہ ہے یہ. تو یہ ہے ماہ رجب کی تیسری بدعت, رجب کے کنڈے کو منایا جائے. یہ غلط ہے, من گھڑت ہے, افسانہ ہے اور بالکل باطل ہے. یہ چوتھی بدعت, ماہ رجب کی بدعتوں میں سے چوتھی بدعت جشن شب معراج منانا. کیا ہے؟ جشن شب معراج منانا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسراء معراج کا واقعہ پیش آیا ہے ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو. تو اب اس واقعے کے پیش نظر, واقعے کی ہونے کی بنا پر اس رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں,
عبادت کرتے ہیں لوگ، رات کو جاگتے ہیں اس رات، اور رات میں جاگنے کے بعد اس کے کل ہو کر روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج کرایا گیا ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. جس رات، اس کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے. ہم معراج کا واقعہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، لمبا واقعہ ہے. اسراء معراج کا واقعہ کس طرح پیش آیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلا ہفتہ ہم بیان کریں گے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ کے نبی کا معراج ہوا ہے، یہ غلط ہے. بلکہ جس رات اللہ کے نبی معراج پر گئے ہیں اس رات کی تعین تو دور کی بات، بہت دور کی بات، بلکہ اس مہینے کے تعلق سے اور اس سال کے تعلق سے بھی اختلاف ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے 10 اقوال ذکر کیے ہیں، 10 قول ذکر کیے ہیں. سب میں اختلاف ہے، سب میں اختلاف. کسی میں تعین نہیں ہے کہ رجب کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، اختلاف ہے، سب میں اختلاف ہے. تو یہ چیز مان کر کے تعین موجود ہے. 27ویں تاریخ کو اللہ کے نبی معراج پر گئے ہیں اور اسی رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، پھر روزے رکھنا، یہ غلط ہے. اگر مان بھی لیتے ہیں، بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے نبی اس دن گئے ہیں، چلو مان لیتے ہیں، آپ ہی کی بات تعین موجود ہے، تو پھر بھی یہ عمل صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاگنا، عبادات کرنا، اس کا اہتمام کرنا، پھر روزے رکھنا، یہ ثابت ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین، نہ محدثین کرام، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. انشاءاللہ اس کا واقعہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اگلا ہفتہ بیان شروع کریں گے ہم. تو یہ ہے ماہ رجب کی 4 بدعات. کیا ہے پہلی بدعت؟ صلاۃ الرغائب، رغائب نام کی نماز کے تعلق سے نماز پڑھنا، یہ بھی بدعت. دوسرا ہے روزے رکھنا، خصوصی روزے رجب کے تعلق سے، یہ بھی غلط. تیسرا رجب کے کنڈے، یہ بھی غلط، بدعت. اسی طرح جشن شب معراج منانا، یہ بھی غلط. یہ بدعت خرافات میں داخل ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.